کسی کا حال یہ ہے کہ ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچائے، ماں باپ کو اذیت دے اور کبھی اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہ آئے۔ یاد رکھنا گناہوں میں یہ بہت بڑے گناہوں میں شامل ہوتا ہے، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچانا۔ آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کو صدمے دیتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ سن لو، کسی کی بھی بد دعا رائے گا نہیں جاتی، کسی کی بھی۔ اگر جانور بھی بد دعا دے تو جانور کی بد دعا بھی آج نہیں تو کل لگ کر رہتی ہے، لیکن سب سے پاورفل دنیا میں اگر کسی کی دعا اور بد دعا ہے تو اس کو ماں باپ کہتے ہیں۔ دنیا میں کسی کی دعا میں اتنی طاقت نہیں، نہ دعا میں اتنی طاقت ہے، نہ بد دعا میں اتنی طاقت ہے جتنی ماں باپ کی دعا اور بد دعا میں طاقت ہے۔ اس لیے ان کی دعا لیتے رہنا، ان کی بد دعا سے بچنا۔ ماں باپ کبھی زبان سے جلدی سے بد دعا نہیں دیتے، کیونکہ زبان پر انسان کا کنٹرول ہے، اور ماں باپ کو تو زبان سے بچوں کو بد دعا دینا بھی نہیں چاہیے، لیکن دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ جب دل دکھتا ہے تو دل سے آہ نکلتی ہے، اور آہ نکلتی ہے تو یہ آہ کئی بادشاہوں کو برباد کر کے ان کو فقیر بنا دیتی ہے، ان کو بھکاری بنا دیتی ہے۔ ایسے ہی جب دل سے دعا نکلتی ہے تو کئی بھکاری بادشاہ بن جاتے ہیں۔ آج میں اب چند گناہوں کا ذکر کروں گا اور بات اختتام کو پہنچے گی، لیکن تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ دل کے کانوں سے سنیے۔ آج جو ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ہماری بگڑی بن جائیں، تو کبھی ہم امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، کبھی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، کبھی عالم صاحب کے پاس جاتے ہیں، کبھی عامل صاحب کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی بزرگ کے آستانے پہ جاتے ہیں تاکہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ لیکن اے کھڑکوانی والوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ بہت پاورفل دعا چاہتے ہیں تو آپ کسی اور کے پاس جائیں یا نہ جائیں یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں، اس لیے کہ آپ کے ماں باپ کی دعا آپ کے حق میں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ماں باپ کی دعا کو نبی کی دعا کا درجہ دیا گیا ہے۔ ان کی دعا بھی تیر کی طرح جاتی ہے اور ان کی بد دعا بھی تیر کی طرح جاتی ہے۔ میں آج بہت دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے قیامت سر پہ کھڑی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بتائی تھی، ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ اولاد اپنے ماں باپ کو غلام بنا کر کے رکھیں گے، اولاد اپنے ماں باپ کو غلام بنا کر رکھیں گے۔ دیکھو وہ وقت آ گیا، آج جوان اولاد کے آگے ماں باپ کوئی فیصلہ نہیں لے پاتے ہیں، بلکہ ماں باپ ڈرتے ہیں کہ میرا بیٹا کیا کہے گا۔ گھر میں ماں باپ کو ڈرا ڈرا کر رکھنے والوں، میرے آقا نے فرمایا ماں باپ کو غلام بنا کے رکھا جائے گا، لیکن ایسی اولاد کبھی ترقی نہیں پا سکتی۔ اور فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوگ اپنے دوستوں پر خوشی خوشی خرچہ کریں گے، لیکن اپنے ماں باپ پہ خرچہ کرنے کی بات آئے گی تو ان کے دل سکڑ جائیں گے، ان کے دل چھوٹے ہو جائیں گے۔ بولو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر چار دوست کسی جو ہے وہ کافی پینے کے لیے کہیں پر بیٹھے تو ہر آدمی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، یار کافی کا پیسہ میں دوں گا، کافی کا پیسہ میں دوں گا۔ اور اگر چار بیٹے ہیں اور باپ بیمار پڑا ہے تو کہتا ہے کہ ہاسپٹل کا پیسہ تو پے کر، ہاسپٹل کا پیسہ تو پے کر۔ دوستوں کی محفل میں پارٹیوں کا پیسہ پے کرنے کے لیے جھگڑا کرتے ہو، اور گھر میں ماں باپ بیمار پڑ جائیں تو ان کی دوا کا پیسہ دینے میں گھر میں جھگڑا کرتے ہو کہ تو دے گا کیا تیرا باپ نہیں، کیا تو دے گا تیرا باپ نہیں۔ سن لو، اللہ اکبر، بہترین اولاد وہ ہیں جو اپنے پیسوں کو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، حج کرنے سے وہ ثواب نہیں ملتا، مسجدیں بنانے سے وہ ثواب نہیں ملتا، مدرسے بنانے سے وہ ثواب نہیں ملتا، جو ماں باپ پہ خرچہ کرنے پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے پیسوں کا اگر کوئی حقدار ہے کہ اس پہ خرچ کیا جائے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ یہ جب تک زمین کے اوپر ہیں ان کی دعائیں لے لو، ان کی دعائیں چور اور ڈاکوؤں کو ولی بنا دیتی ہے، اور ان کی بد دعا
वलियों को विलायत के मकाम से गिरा दिया करती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह अकबर, उलमा के अंदर साहिबे तफसीर कशाफ अल्लामा ज़मख़शरी, ये तफसीर कशाफ के मुसन्निफ अल्लामा ज़मख़शरी, अगरचे ये अकीदे के एतबार से बाद में मुअतज़िली हो गए थे, लेकिन बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है। इनकी इल्मी सलाहियतों का तस्करा अहले सुन्नत की बड़ी बड़ी कुतुब में मौजूद। बड़े बड़े औलिया के बच्चे इनकी तफसीर पढ़ते थे। ज़मख़शरी बड़े मुसन्निफ, बड़े आलिम, आखिरी उम्र में उनका पैर काटना पड़ा था और वो एक पैर से लंगड़े हो गए थे। एक पैर से वो लंगड़े हो गए थे, पैर काटना पड़ा था। जब उनसे किसी ने पूछा, आप बड़े मुत्तकी परहेजगार आलिम, आपका पैर कट गया, तो आप कहते थे मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। अल्लाहु अकबर। ये मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। माँ बाप की बद्दुआ लेने वालों, इतना बड़ा आलिम कह रहा है कि मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। अब बद्दुआ क्यों मिली? माँ को नहीं सताया था, का कैसे बद्दुआ मिली माँ की? आपके घर में तो बड़ा इस्लामी माहौल था, माँ ने क्यों बद्दुआ दी? तो अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं कि एक दिन मेरे बचपने में मैं चिड़िया से खेल रहा था। चिड़िया के पैर में मैंने धागा बांधा था और चिड़िया से खेल रहा था। आज अलग अलग खेल है, उस जमाने में तो ऐसे कोई खेल नहीं थे, तो बच्चे चिड़िया से खेलते थे, जानवरों से खेलते थे। तो अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं मैं चिड़िया से खेल रहा था, मैंने डोरा बांधकर चिड़िया को उड़ाया। अब चिड़िया उड़ती तो मैं डोरा पकड़ लेता, खींचता, चिड़िया नीचे आती, फिर छोड़ता, फिर वो उड़ती, फिर खींचता। मुझे मजा आ रहा था। मेरी माँ करीब में कुछ काम कर रही थी, ऐसे में चिड़िया वो निकली, उड़ते हुए अपने घोंसले में चली गई। जब घोंसले में गई तो उसने घोंसले की जो लकड़ियां हैं उसको पकड़ के बैठ गई। मैं बच्चा था, खींचता रहा, मैंने खींचा तो उसकी टांग निकल आई। अल्लाहु अकबर। चिड़िया की टांग निकल आई। मैं टांग को देख के घबराया तो माँ की मुंह से निकला, बेटा जैसे तूने इसकी टांग तोड़ दी, तेरी टांग भी टूट जाएगी। माँ की जबान से निकल गई। हालांकि माँ का दिल नहीं दुखा, माँ को सताया नहीं उन्होंने। जैसे आमतौर पे नॉर्मल बातें होती थी, बस वो बात हो गई। हम कहते हैं ना, जैसे कोई कुत्ते को सताए तो जैसे तू इसको सता रहे तू सताया जाएगा। कभी हम समझाने के लिए भी कुछ कहते हैं, तो माँ ने कहा तूने इस परिंदे की टांग तोड़ी, तेरी टांग भी टूट जाएगी। ज़मख़शरी कहते थे ये मेरी माँ के मुंह से निकले हुए जुमलों का असर है कि बुढ़ापे में मेरी टांग टूट गई, मेरा पैर टूट गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज कमा कर लाते हैं, माँ बाप से छुपाते हैं, कमा कर लाते हैं, माँ बाप से बचा बचा के रखते हैं। मैं सोचता हूँ वो कैसे दिन थे। जो औलाद अपनी माँ बाप की ना हो, वो कायनात में किसी के साथ वफा नहीं कर सकती। कायनात का बदतरीन बेवफा इंसान वो है जो अपने माँ बाप के साथ बेवफा करे। मैं कहता हूँ वो बूढ़े माँ बाप जिन्होंने अपनी जवानी में कमाया हमारे लिए, जमाया हमारे लिए, हम बीमार पड़े तो डॉक्टरों के पास जाकर के कहा, डॉक्टर मेरी पूरी जिंदगी की दौलत अगर खर्चा करना पड़े तो मैं खर्चा कर दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को बचा ले। और जब वो माँ बाप बीमार पड़े तो हम उनको कहते हैं बस करो, मैं तुम पे कितना खर्च करूं, क्या मेरी औलाद नहीं है कि मैं अपनी औलाद का मुस्तकबिल न देखूं, सब कुछ तुम्हीं पे खर्च कर दूं। हाय, अगर कल तेरे माँ बाप ने तेरे लिए ऐसा सोच लिया होता तो तुझे कौन बचाता? सोचो
تو صحیح, माँ बाप के एहसानात को जो भूल जाए क्या वो इज्जत के साथ जिएगा? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया, जिसके माँ बाप उससे नाराज हो जाए अल्लाह उसके सजदे भी उसके मुंह पे मारता है, कुदरत उसके सजदे भी कबूल नहीं करती। इसलिए पहली नसीहत ये है आज की इस महफिल की कि जो बहुत सारे गुनाह कर रहे हो, चूंकि गुनाहों की वजह से मुसीबत आती है तो इस गुनाह से भी बचने की कोशिश करो। और आज से पहले अगर माँ बाप को सताया, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई, माँ बाप को उफ तक कहा, कुछ लोग तो माँ बाप को आंखें निकाल करके देखते हैं, कुछ लोग तो माँ बाप को गालियां भी देते हैं, कुछ लोग तो माँ बाप के साथ मुंह चलाते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे घर में तुम्हारी जन्नत रखी हुई है, तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत रखी हुई है, तुम्हारे घर में अल्लाह की खुशियां रखी हुई है। अगर खुदा को खुश करना है अपने माँ बाप को खुश करो, तुम्हारा खुदा तुमसे खुश हो जाएगा, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। क्या आपने ये नहीं सुना कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आकर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तो दिखता नहीं, अल्लाह दिखता नहीं कि अल्लाह से बातें करें, लेकिन अल्लाह राजी है कि नाराज है हमें कैसे पता चलेगा? अल्लाह खुश है या नाराज है हमें कैसे पता चलेगा? मेरे करीम आका ने फरमाया घर जा और तेरे माँ बाप का चेहरा देख, अगर माँ बाप राजी है अल्लाह भी राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। अल्लाह अकबर, ये है माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। इसलिए उन्हें खुश करते रहना, उनको राजी करते रहना। अल्लाह अकबर, फरमाया गया माँ बाप बैठे हो तो उनके सामने आप अपने कंधों को भी ऊंचा नहीं कर सकते। माँ बाप बैठे हो, वो अगर वो कुछ बड़बड़ करें उनको उफ भी नहीं कर सकते। हाँ, आप कहेंगे कि मेरे माँ बाप बड़बड़ करते रहते हैं, यकीनन बुढ़ापे में आदमी बड़बड़ाता रहता है, एक बात को 50 बार बोलता है, लेकिन याद रखना यही तो आजमाइश है। माँ बाप का बुढ़ापा तेरे लिए जन्नत भी है, माँ बाप का बुढ़ापा तेरे लिए जहन्नम भी है। मुझे याद आता है अगर माँ बाप एक से दूसरी बार सवाल करते तो बच्चों को, जवानों को गुस्सा आने लगता है। एक मर्तबा एक बूढ़े बाप ने अपने बेटे से कहा बेटा ये क्या है? बाप बेटे ने जवाब दिया, फिर कहा बेटा ये, थोड़ी देर के बाद कहा ना ये है, समझ में नहीं आता। बूढ़े बाप की आंख में आंसू आ गए। फरमाया बेटा दूसरी बार पूछा तू नाराज हो गया, अल्लाह की कसम मुझे तेरे बचपने का एक वाकया याद आता है। एक मर्तबा अपने घर के दरवाजे पर कौवा आके बैठा था और तूने मुझसे कमोबेश 100 से ज्यादा बार पूछा था अब्बा ये क्या है? मैंने कहा था कौवा है। अब्बा ये क्या है? मैंने कहा था कौवा है। अब्बा ये क्या है? लेकिन हर बार जब मैं जवाब देता मेरा प्यार बढ़ता जाता और मैंने दूसरी बार पूछा और तू नाराज हो गया मेरे बेटे। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा करें, यकीनन है ऐसा कि हमारे और आपके बच्चे एक सवाल को कई मर्तबा नहीं करते, लेकिन क्या हमें कभी गुस्सा आता है? कैसे अजीब अजीब सवालात करते हैं ना बच्चे, लेकिन हमें गुस्सा नहीं आता। बच्चों के सवाल पर माँ बाप को गुस्सा नहीं आता, लेकिन माँ बाप के सवाल पर आजकल के नौजवान बच्चों को गुस्सा आता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर यही बात आपके समझ में आ गई तो मैं समझूंगा कि खड़कवानी आना मेरा कामयाब हो गया। अल्लाह। और फिर उस पर तुम ये तमन्ना करते हो कि ये होगा वो होगा। मुसलमानों, सैयदना फारूक आजम रिवायत करते हैं, जिसको फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा कि तुम छोटे से छोटा भी गुनाह करते हो तो उससे हुजूर का दिल दुखता है। अल्लाह, उससे हुजूर का अल्लाह। सोचो, अल्लाह कब्र में नबी का इतना ख्याल फरमाए कि 70,000 फरिश्ते सुबह को भेजे कि शाम तक तुम दुरूद पढ़ो महबूब पर, और 70,000 शाम को भेजे कि तुम सुबह तक दुरूद पढ़ो मेरे नबी पर। अल्लाह खुद भी दुरूद भेजे, फरिश्तों को भी दुरूद भिजवाए कि तुम भी दुरूद भेजो, और एक बार जो फरिश्ता आ जाए दोबारा फिर वो आ नहीं सकता। और हम क्या भेज रहे हैं? जिना के तीर, अल्लाह, दाढ़ी मुड़ाकर तीर, अल्लाह, गाने सुनकर तीर, औरतों पे जुल्म करके तीर, गुनाहों को करके तीर। सोचो, जो कौम, ऐसी भी कौम दुनिया में कोई गुजरी है जो अपने नबी का दिल छन्नी करे, नबी के दिल पे नश्तर लगाए? सोचो, दिल
جس دل کا خیال قدرت کو اتنا ہے کہ صرف نظریں اٹھ جائے حسرت سے تو اللہ قبلہ بدل دے اور بتا دے کہ میں بے نیاز ہو کر تیری خوشی کے لیے قبلہ بدل سکتا ہوں، تو وہ بے نیاز ہو کر قبلہ بدل دے اور ہم مجبور اور غلام ہو کر اپنی زندگی نہیں بدل سکتے، زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ہزاروں کی محفلیں جمع ہو رہی ہے تقریر سننے کے لیے، زندگی بدلنے کتنے آ رہے ہیں، زندگی تبدیل کرنے کتنے آ رہے ہیں۔ بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی تو ہمارا رونا ہے کہ ہم سب کے دل کا خیال کرتے ہیں۔ دکان بند کر کے شادی میں کیوں جا رہے ہو پتہ ہے؟ یار دوست کے بیٹے کی شادی ہے، میرا یار ناراض نہ ہو جائے۔ سمدھی کے گھر دکان بند کر کے میت میں اس لیے جا رہے ہو یار میرے سمدھی کے باپ کی میت ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ سمدھی کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے، دوست کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی خوشی کے لیے کیا نماز کے وقت تو دکان بند نہیں ہو سکتی؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، سب کی خوشی کا خیال کر رہے ہو، نبی کی خوشی کا خیال کب کرو گے؟ سب کے بلاوے پر جا رہے ہو، نبی کے بلاوے پر کب آؤ گے؟ یہ مؤذن جو 5000 روپے کو تم نے رکھا ہے، یہ اس کی آواز نہیں ہے، آواز اس کی ہے، مگر وہ نبی کا نمائندہ بن کر تمہیں بلا رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اس آواز کو معمولی مت سمجھنا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا مقرر کردہ نمائندہ ہے جو 5 وقت بلا رہا ہے، ورنہ اذان کا مقصد تو صرف اتنا ہی ہے، حی علی الصلاۃ، بس حی علی الصلاۃ کے علاوہ اذان کا مقصد کیا ہے؟ مگر اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی نماز کے لیے بلانے والا شروع کر رہا ہے، مجھے جس نے کھڑا کیا ہے، جس کا میں نمائندہ بن کر کے تمہیں بلا رہا ہوں، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے، جب اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ ہے کیسا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، سب سے بڑی نشانی ہے۔ بولنا کیا چاہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، نماز کی طرف آؤں گا تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آنا تیرا کام ہے، کامیابی عطا کرنا اس کے کرم پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اولاد رسول حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا۔ یہ عقیدہ اتنا واضح ہے کہ تقریباً 70% قرآن اسی کی وضاحت کر رہا ہے۔ تقریباً قرآن مقدس کا 1/3 حصہ، قرآن مقدس کی 70% آیتیں اس عقیدہ آخرت کے بارے میں بار بار اس کو دہرا رہا ہے۔ اور مکے کے لوگ اسی کے منکر تھے، وہ ہڈیاں اٹھا کر کے لاتے اور کہتے کہ کیا محمد عربی کہتے ہیں کہ ان کے اندر جان پڑ جائے گی؟ جو ہڈیاں پگھل چکی ہیں زمین کے اندر، کیا ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قرآن نے الگ الگ رنگ میں مرنے کے بعد اٹھنے کی دلیلیں پیش کی۔ ایک مقام پر تو یہ فرمایا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پہلی مرتبہ بھی تو اسی نے پیدا کیا۔ بلکہ کہیں پر فرمایا کہ تم لوگ انکار کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ اموات، کہ تم انکار کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، جبکہ تم مردہ تھے۔ پھر اللہ رب العزت دلیل دیتا ہے کہ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں مارے گا، اور اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ الگ الگ انداز سے قرآن مقدس نے جو ہے وہ
बास बादल मौत के अकीदे को बहुत वजाहत के साथ बयान फरमाया, और ये हमारा बुनियादी अकीदा है। जैसे अल्लाह का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं रह जाता, वैसे मरने के बाद उठाए जाने का इनकार करने वाला भी मुसलमान नहीं रह जाता। ये अकीदा आखिरत इतना जरूरी है, और कहीं ना कहीं इस अकीदे को हम अपने दिलो दिमाग के अंदर अमली तौर पर मद्दिम कर रहे हैं या उसको भूलते जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप जायजा ले लें कि जितने भी जराइम हैं, जितने भी गुनाह हैं, सबका जो बुनियादी तौर पर उसकी वजह अगर नजर आएगी तो ये कि इंसान मरने के बाद उठाए जाने का जो बुनियादी अकीदा है उसको भूलता जा रहा है, उसको फरामोश करता जा रहा है। अगर दुनिया के अंदर बदकारी आम हो रही है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह यह है कि मरने के बाद उठना और उठने के बाद जवाब देना, उसका अकीदा कहीं ना कहीं दिलों के अंदर मद्दिम पड़ता जा रहा है। इसलिए कि जब एक इंसान ये सोच ले, अल्लाह अकबर, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा ये सोच ले कि मेरे इम्तिहान होने वाले हैं, तो बच्चा भी बुजुर्गों से मिलता है। वो बच्चा जिसका पूरा अकीदतों का महवर चॉकलेट है, जिसकी पूरी मोहब्बतों का महवर खिलौना है, लेकिन जब इम्तिहानात के दिनों में मिलता है तो अपने बुजुर्गों को कहता है दुआ करिए कि मैं पास हो जाऊं, दुआ करिए कि मुझे कामयाबी मिल जाए। मुझे बताएं, अगर इम्तिहान पर यकीन एक छोटे से बच्चे को हो जाए तो वो बच्चा भी उसकी फिक्र करने लगता है कि नतीजा क्या आएगा। मुसलमानों बताओ तो सही, अगर बच्चे को इम्तिहान का यकीन हो जाए और फेल होने और पास होने के फवायद और नुकसानात पता चल जाए तो वो बच्चा पूरी ताकत झोंक देता है कि मैं किसी तरह से इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। छोटे बच्चे इम्तिहान के दिनों में खेलना कूदना छोड़ देते हैं, रातों को स्टडी करने लगते हैं, रात जगना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर, क्या हम अपने बच्चों से भी गैर गुजरे हो गए? उन्हें इम्तिहान के ख्याल ने खेलने से बाज रखा है, उन्हें इम्तिहान के ख्याल ने कूदने से बाज रखा है, उन्हें इम्तिहान के ख्याल ने सोने से बाज रखा है। मुसलमानों, अपना भी तो एक इम्तिहान होने वाला है, और इम्तिहान लेने वाला एग्जामिनर कौन है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, और वो खुद फरमाता है अया सबुल इंसान सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा? नहीं नहीं, बल्कि इंसान उससे हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए, और हिसाब कौन लेगा? अल्लाह तबारक व तआला, दुनिया का एग्जामिनर अल्लाह अकबर रिश्वत ले करके इंसान को छोड़ सकता है। दुनिया का एग्जामिनर दबाव में आकर के कुछ नंबरात बढ़ा सकता है, लेकिन वो एग्जामिनर तो ऐसा है, अल्लाह अकबर, उसकी शान बेनियाजी का अंदाजा करो। अब जरा तवज्जो फरमाना, उसकी शान बेनियाजी का अंदाजा करो। वो कैसा इम्तिहान लेने वाला है, वो कैसा सवाल पूछने वाला है, वो कैसा हिसाब लेने वाला है। अल्लाह अकबर, कि अगर मासूम शजरे ममनुआ को हाथ में ले ले तो वो उस मासूम से अपनी गैरत की बुनियाद पर उसके कपड़े भी वापस ले लेता है, उसको जन्नत से भी निकाल देता है। और अल्लाह अकबर, फिर वो मासूम 200 साल तक के दुआएं करता है, पुकारता है। तो शान बेनियाजी का आलम यह है कि उसको 200 साल तक जवाब भी नहीं दिया जाता। अल्लाह अल्लाह, अहले सुन्नत के एतबार से हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह आदम से नाराज न हुआ था। हजरत आदम ने कोई खता भी नहीं की थी, हजरत आदम ने कोई गुनाह भी नहीं किया था, बल्कि आदम से तो लग्जिश पैगंबराना वाक़ई हुई थी, लग्जिश मासूमियत वाक़ई हुई थी। उसके बावजूद भी उस पहले इंसान को जन्नत से निकालकर कपड़े वापस लेकर, जरा यहां पर मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं, इब्ने अब्बास से लेकर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी तक आप किसी की भी तफसीर उठा करके पढ़ लें, हजरत आदम को सिर्फ जन्नत से बाहर नहीं किया गया, बल्कि जन्नत का लिबास भी वापस ले लिया गया। थोड़ी देर जरा तवज्जो करें, जिसको मस्जिद मलाइका बनाया जाता है, जिसको अपने हाथों से तख्लीक किया जाता है, जिसकी तख्लीक अपने हाथों से की जाती है, जब गैरत पर
آتے ہیں اور شان بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں تو کپڑے تک واپس لے لیتے ہیں تاکہ آگاہ ہو جاؤ ہمارے رحیم و کریم ہونے پر دھوکہ مت کھانا. ہماری غیرت کا بھی اندازہ کر لو. جب معصوم مسجود ملائکہ بنانے کے بعد جنت سے باہر جا رہے ہیں اور صرف جنت ہی سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ کپڑے بھی واپس دیے جا رہے ہیں, تو بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہارا کیا انجام ہوگا, تم کہاں رہو گے؟ اور پھر کوئی خطا بھی نہیں ہے, کوئی گناہ بھی نہیں ہے, لغزش پیغمبرانہ ہے, اس پر جب غیرت کا اظہار یہ ہے. اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, جو لوگ زنا کرتے ہیں اور زنا کے بعد وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ نہیں مولانا اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, وہ ہمیں جنت ہی میں داخل فرمائے گا. کوئی لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ مولانا اللہ تو بخشنے والا ہے, وہ رحیم و کریم ہے. جو لوگ سود کے دھندے کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں پھر بھی ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے, وہ ہمیں بخش دے گا, تو وہ یہ لوگ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے کیا کہ اللہ رب العزت نے پہلا انسان جو تمام نبیوں کا بابا ہے, جو تمام ولیوں کا بابا ہے, جو تمام صحابہ کا بابا ہے, یعنی سارے انسانوں کے جو باپ ہیں ان کے ساتھ اظہار غیرت کر کے ہمیں متنبہ فرمایا, ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ہماری شان بے نیازی کا اندازہ کرو. وہی اللہ ہم سے حساب لے گا, رب تبارک و تعالی حساب لے گا. اب بتاؤ مسلمانوں, ہم نے حساب کی کیا تیاری کی ہے؟ اچھا پرچہ بھی آؤٹ کر اللہ ہم سے کیا پوچھے گا, کیا کیا پوچھے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا, ذرہ برابر جرم کیا ہوگا اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا. آئیے مجھے بہت پوچھنے پر بہت بڑی بات یاد آ گئی ہے, آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. بہت خوبصورت انداز میں آپ لوگ سن رہے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کچھ خوبصورت باتیں آپ کے سامنے کھولی جائے, کیونکہ آپ اچھے سے سن رہے ہیں, اس لیے کہ جہاں مجمع سننے والا ہو تو دل چاہتا ہے کہ کچھ دل کی باتیں کہی جائے. یوں تو سننے کے لیے سبھی آتے ہیں لیکن آپ کا بڑا اچھا انداز ہے سننے کا. اللہ کس سے کیا پوچھ سکتا ہے اس بارے میں کوئی بے نیاز نہیں, وہ کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے, کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. اس سلسلے میں ایک روایت سیرت کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اب بہت دھیان سے سننا, آنے جانے والوں پر دھیان دینے کی بجائے اب آپ میری گفتگو کی طرف دھیان دیں. سیرت کی کتابوں میں سب نے یہ واقعہ لکھا ہے. ابن اسحاق کو بھی لے لیں اور ان کے بعد سارے سیرت نگار کم و بیش الفاظ کی کمی زیادتی کے حوالے سے, لیکن واقعہ یہی ہے جس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے. لیکن میں جہاں سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ ابن منذری کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں بطور مفہوم. اب غور کریں, اس روایت کے راوی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. یوں تو صدیق اکبر کی سے روایتیں بہت کم مروی ہے, لیکن صدیق اکبر سے جو روایتیں ہیں ان روایتوں کا بھی کوئی جواب نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, ایک بات اندازہ کرنے, صدیق وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں مولا علی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ساری زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا. یہ وہ ہستی ہے جنہیں صدیق سبحان اللہ. اور ان ایمان والوں میں ابو ہریرہ کا بھی ایمان ہے, بلال حبشی کا بھی ایمان ہے, خالد ابن ولید کا بھی ایمان ہے, غوث اعظم غریب نواز کا بھی ایمان ہے. اندازہ فرمائیں جس کے ایمان کی شان یہ ہو اس کے دل اور سینے کی حالت کا کیا عالم ہوگا. وہ صدیق اکبر جو صحابہ کے امام ہیں, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
हो, जिनके बारे में हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। अल्लाह अकबर। आइए वही सिद्दीक अकबर रिवायत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्फाज मेरे हैं, मफहूम बयान कर रहा हूं अपने अल्फाज के जामे में। इब्तिदाई दिन है, मदीने मुनव्वरा में असहाबे रसूल अभी नए नए जो है वो मदीने तैयबा आए हैं। अल्लाह अकबर। हुजरों की तामीर अभी नई नई हुई है, मस्जिद नबवी की तामीर नई नई हुई है। हालात ये हैं कि सैयदना अबू हुरैरा जैसे लोग, अल्लाह अकबर, कभी लुंगी होती है बदन पर, ऊपर का कुर्ता नहीं होता, इन हालात में जिंदगियां गुजार रहे हैं। बिलाल हबशी का हाल ये है कि भूख से जब मजबूर हो जाते हैं तो जमीन पर चित लेट जाते हैं ताकि अपने पेट को आराम पहुंचाएं। अल्लाह अकबर। और खुद रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नाम से आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, उनके घर का हाल ये है कि 3-3 महीने गुजर जाते हैं तो चूल्हा नहीं जलता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के घर में 3 महीने कोई मुबालगा नहीं। ये अल्लाह के रसूल की सबसे प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमा रही है। अल्लाह अकबर। आप फरमाती हैं 3-3 महीने हो जाते, चूल्हा नहीं जलता अल्लाह के रसूल के घर में। तो सहाबा ने पूछा, जब हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था तो तुम लोग किन चीजों पर इत्तेफाक करते थे, क्या खाते थे, कैसे जिंदगी गुजारते थे? तो उस वक्त अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं, उस वक्त हम लोग 2 काली चीजों पर अपना वक्त गुजार लेते थे। आपने फरमाया, जिसको हदीस में रिवायत किया गया, कालत अस्वदैन, हम 2 काली चीजों पर गुजारा कर लेते थे। नंबर 1 खजूर, नंबर 2 पानी। इसी हदीस से इस्तेदलाल करते हुए इमाम अहले सुन्नत ने पानी का रंग जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि पानी का रंग काला है, इसलिए कि लोग अब तक पानी को बेरंग समझते हैं। लेकिन मुफ्तिये 4 मिल्लत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पानी का रंग खुद मुतय्यन फरमा दिया कि पानी का रंग काला होता है। इसकी एक अलग तहकीक, अलग तफसील है, मेरा उन्वान वो नहीं। लेकिन उम्मुल मोमिनीन क्या फरमा रही है, हम 2 काली चीजों पर इक्तिफा कर लिया करते थे, खजूर और पानी। अल्लाह अकबर। अब आइए, अल्लाह अल्लाह, हुजूर के घर का ये हाल है। इससे मैं अपने जवानों से ये भी कहना चाहता हूं, ये जो यूपी की जमीन पर 5 वक्त देहात देहात में अजान गूंज रही है, बिहार, बंगाल, शाम, यमन, ये जो जमीनों पर देहातों में भी आवाज अजान की गूंज रही है, इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतें कितनी हैं? इतनी मेहनतें कि जिसने अपने घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलाया और इस्लाम की शमा को जलाने के लिए इतनी मेहनत फरमाई, जरा गौर तो करें। अल्लाह अकबर। जब मुसलमान होकर हम अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डालते होंगे तो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कितनी अज़ियत पहुंचती होगी, कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, इसका एहसास करो। क्योंकि पूरा ये जो मजमा है, ये सब अपने आप को आशिक़ रसूल कहलाने वाला मजमा है। फलाह अरबी लुगत में इतना जामे लफ्ज है कि हर कामयाबी को ये समेट लेता है। जिसमें हर कामयाबी आ जाए उसी को फलाह कहते हैं। फलाह से बढ़ जामे कामयाबी के लिए कोई लफ्ज नहीं है। और अज़ान में मुकर्रर है, हय्या अलल फलाह। दौलत की कामयाबी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। औलाद चाहिए, नमाज की तरफ आओ। इज्जत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। बुलंदी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हुकूमत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। तिजारत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। उम्र में बरकत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हत्ता के याद रखना, बड़े से बड़ा लीडर जमीन पर चमचे पाल कर बाजारी इज्जत तो हासिल कर सकता है, मगर कब्र में इज्जत हासिल करना किसी के बस का नहीं है। मगर नमाज वो अजीम सरमाया है जिसको पढ़ने के बाद आदमी कब्र में भी इज्जतदार हो जाता है। शर्त ये कि सीने में इश्क रसूल हो। मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं
नमाज पढ़ोगे तो कब्र में फरिश्ते भी इज्जत से पेश। आप कहते हो ट्रेन में टीसी इज्जत से पेश नहीं आता, मैंने कहा नमाज पढ़ा होता तो ऐसा नहीं होता। हुजूर से वफा की होती यार, कब्र में जब फरिश्ते इज्जत से पेश आ सकते हैं तो ट्रेन के टीसी की क्या हैसियत है। जो नबी से वफादारी फरिश्तों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ बना दे, वो पुलिस के दरमियान मुअज़्ज़ज़ क्यों ना बनाएगी, वो मालदारों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ क्यों ना बनाए। आप देखो बहुत सारे उलमा आपके दरमियान आते हैं, उनकी माशी हालत उतनी मजबूत नहीं होती जितनी तुम्हारी होती है, फिर भी तुम हाथ बांध के क्यों खड़े रहते उनके सामने। खुदा ने करोड़पतियों को एक आलिम के सामने हाथ बांध के क्यों खड़ा करवा दिया। अल्लाह बता रहा है देख ले मेरे वफादार पर इनाम है। यहां मालदारों को हाथ बंधवा दिया है और कब्र में नकीरैन इज्जत करते नजर। नबी से वफा तो करके देखो, सबके लिए वफा, हुजूर के लिए वफा नहीं। बात दूर निकली, अर्ज कर रहा था इब्तिदाई दौर है इस्लाम का, मदीने मुनव्वरा में सिद्दीक अकबर रावी है। सिद्दीक अकबर कहते हैं मुझे इतनी भूख लगी थी कि मेरे घर में कुछ नहीं था। सिद्दीक अकबर कहने, और कई दिन हो गए थे, तकरीबन कमोबेश 3 दिन। भूख से जब मेरा पेट खाली हुआ और कमर की तरफ लगने लगा तो मैंने सोचा चलो दोपहर की चिलचिलाती धूप है, चल करके किसी के घर कुछ खा लेंगे। दोपहर में जब मुझे कोई देखेगा कि अबू बकर दोपहर में धूप में कहां फिर रहे हो, तो फिर मैं कह दूंगा कि भूख लगी है तो मुझे कुछ खिला देगा। इधर सिद्दीक अकबर निकले, उधर फारूक आजम से सामना हुआ। फारूक आजम और सिद्दीक दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फारूक आजम ने पूछा अबू बकर मेरे भाई, इस धूप में, चिलचिलाती धूप में क्यों निकले हो? इतनी धूप में तो तुम निकलते भी नहीं हो, क्यों निकले हो? सिद्दीक अकबर ने कहा उमर मुझे भूख लगी है, 3 दिन का भूखा हूं, घर में कुछ नहीं है, इसलिए वो भूख मुझे घर से बाहर लाई है। लेकिन मेरे भाई उमर तुम भी तो इस धूप में बाहर निकलते नहीं, तुम क्यों निकले हो? कहा मेरे भाई जो तुम्हारा हाल है वही मेरे घर का भी हाल है। 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, सोचा दोपहर का वक्त है, कोई मुझे देख लेगा, पूछेगा कि इस धूप में क्यों फिर रहे हो, तो कहूंगा भूख लगी है तो कुछ खा करके भूख को मिटा दूंगा। अभी दोनों में ये गुफ्तगू हो रही थी कि आमिना के लाल काशान अक़दस से मुकम्मल शान और शौकत के साथ बाहर निकले, जिनकी शान मेरे इमाम यूं कहते हैं आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी बेशक। सरकार को आते देखा, आका ने दोनों को सलाम किया, दोनों ने अर्ज़ की हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, इस चिलचिलाती धूप में आप बाहर नहीं तशरीफ लाते, आप इस धूप में कहां जा रहे हैं, हमें काम बता दे क्या है। आका ने फरमाया अबू बकर उमर पहले ये बताओ तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो। आका ने सलाम ने कुछ कहने के बजाय फरमाया तुम दोनों क्या कर रहे हो। दोनों ने नजर झुका के कहा कासिम नेमत से या रसूल अल्लाह 3 दिन से भूखे हैं, घर में कुछ मिला नहीं, बाहर आ गए, भूख बाहर लाई है कि हम कुछ खा ले किसी के यहाँ जाके। लेकिन आका आप क्यों बाहर आए? सरकार ने फरमाया तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, लेकिन इस वक्त मेरे घर में महीना भर हो गया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, मुझे भी भूख की शिद्दत ने बेताब किया, मैंने सोचा किसी के घर जाकर उसको नवाजा जाए और उसके घर जाके कुछ खाया जाए। सहाबा रोने लगे। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कहता हूं, सहाबा पर कुछ कमेंट करने से पहले ये कुर्बानियां भी सोच लिया करो कि क्या कुर्बानियां थी। आज दूसरों के देखा देखी अगर सुन्नी कहलाने वाले भी असहाब की तौहीन करें तो कितनी दुख की बात है। जो लोग मस्जिद का चंदा भी नोट देख कर देते हो हफ्ते में 1 दिन और इमाम को अपना गुलाम समझते हो, वो लोग कमेंट करेंगे उन सहाबा पर जिन्होंने इस तरह की कुर्बानियां दिए, भूखे रहकर अल्लाह के दीन की खिदमत की। कभी सोचा, कभी गौर किया? हमसे तो 10 की नोट भी निकलती है तो देख के निकलती है, बल्कि बाज जालिम तो ऐसे हैं जहां नोट कहीं नहीं चलती, वो मस्जिदों में और मदरसों में चंदा देकर लोग चलाते हैं। ये हालात है, हंसने की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। और वो लोग किन पे कमेंट कर रहे हैं? जिन्होंने पूरी दौलतें दांव पे लगा, पूरी दौलत कुर्बान कर दी,
حتیٰ کہ صدیق باوفا تو وہ ہے جس نے تبوک کے موقع پہ کرتا بھی چندے میں دے دیا اور ٹاٹ پہن لیا، اور جب پوچھا گیا کہ کرتا کیوں دے دیا چندے میں، کہنے لگے ہم جنگ پہ جا رہے ہیں اور میں جانتا ہوں مسلمانوں کے پاس شہید کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، اگر کوئی میرا بھائی شہید ہو جائے گا تو ابو بکر کا کرتا کفن کے لیے کام آ جائے گا۔ یہ ان کے جذبات میں مسلمانوں، حق زندہ ہے تو حق کی آواز بھی زندہ رہے گی، اور یہی اہل سنت کا تر امتیاز ہے۔ ہم جہاں اہل بیت کے بے دام غلام ہیں، وہیں پر ہم صحابہ کے بھی بے دام غلام ہیں، اور قدرت نے ہمیں دو ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اصحاب کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے، اسی لیے ہمارا بیڑا پار ہے۔ ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاروق کو آقا نے فرمایا مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور جب نکلے وہاں سے دونوں یار کو لے کر ایک صحابی کے باغ میں پہنچے، اسی باغ میں ان کا گھر تھا، وہ گئے تھے باغ میں کھجورے توڑ رہے تھے، ان کی بیوی کو اطلاع ملی کہ حضور آئے ہیں، اپنے دونوں یاروں کے ساتھ جلدی سے شوہر کو بلایا، وہ حضور کی اطلاع سن کر کچھ تاخیر سے آئے، یعنی قسم قسم کی کھجوریں لے کر تاکہ حضور کی میزبانی کریں۔ حضور کے آگے کھجوریں رکھ دی اور آقا سے عرض کیا آقا تھوڑی دیر انتظار کریں، میں بھی کھانا بناتا ہوں۔ جلدی سے بکری ذبح کی، اور بکری ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ بوٹیاں روٹیاں جو کی سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول نے روٹیاں اور بوٹیاں دیکھی تو دیکھنے کے بعد کھانا دیکھتے رہ گئے۔ قاسم نعمت کھانے کو کچھ دیر تک دیکھتے رہ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا جو ہے وہ شروع فرمائے، کھانے کا آغاز فرمائے۔ تو آقا نے اس صحابی جس کے گھر میں حضور بیٹھے تھے کہا اگر اجازت دو، حضور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، فرمایا اگر اجازت دو تو اس کھانے سے کچھ نکالنا چاہتا ہوں۔ روٹی اٹھائی جو کی، اس پہ کچھ بوٹیاں رکھی، اور بوٹیاں رکھ کر آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا بھی بھوکی ہے، جتنے دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلا ہے۔ جب یہ تازہ کھانا میرے سامنے آیا تو مجھے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کی بھوک یاد آ گئی۔ ایک کام کرو، پہلے اسے لے جا کر دے دو، میری بیٹی کھا لے، اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ اور وہ کھانا جب سیدہ کے گھر پہنچا، اس کے بعد حضور نے کھانا کھایا۔ اتنا پورا واقعہ اتنا لمبا چوڑا بیان کرنے کے لیے ایک ہی وجہ تھی کہ ایک جملہ بیان کرنا تھا۔ حضور نے وہ کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد پھر حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب بھوکے تھے تو نہیں روئے آپ، اور آپ اب کھانا کھا کے کیوں رو رہے ہیں؟ بھئی رونا تو آدمی کو بھوکے پیٹ آئے گا نا کہ میرے پاس کھانا نہیں ہے، کھا کے رونے کا مطلب کیا؟ اب آقا نے جو فرمایا، یہی ایک جملہ پڑھنے کے لیے اتنا بڑا واقعہ میں نے پیش کیا، غور سے سننا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے کتنا لذیذ کھانا ہمیں کھلایا نا، بکری کا گوشت اور جو کی روٹی، سید الطعام ہے، یہ کھانوں کا سردار ہے، کتنا لذیذ کھانا اللہ نے ہمیں کھلایا۔ اب میں اس پہ رو رہا ہوں، اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کھانے کے بارے میں سوال کرے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے لیے نعمتیں پیدا کی گئی، جس کے لیے دنیا بنائی گئی، جس کے لیے قبلہ بدل دیا گیا، جس کے اشارے ابرو پہ چاند ٹکڑے کر دیا گیا، جس کے اشارے پہ سورج پلٹا دیا گیا، اس رسول کو امت کو تعلیم دیتے ہوئے یہ احساس ہے کہ میں نے ایک دن آج ایک مہینہ چولہا بند رکھنے کے بعد آج بکری کا گوشت اور روٹی کھایا ہے۔ اگر اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا میں کیا جواب دوں؟ حالانکہ حضور علیہ السلام سے کوئی سوال نہیں ہونا، وہ تو شافعی یوم النشور ہے،
انہی کے اشاروں پر لوگ بخشے جائیں گے. میرے امام کہتے ہیں میں کیا، میرے احیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے. اشارہ تیرا سے پتا سا اڑا جاتا ہے، بلّہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. زندہ باد زندہ باد. رسول علیہ السلام کو یہ احساس تعلیم امت کے لیے بے چین کر رہا ہے. اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بتاؤ میرے بھائیوں، ایک دن میں 2 مرتبہ کپڑے بدلتے ہو، 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے. میں منع نہیں کر رہا ہوں، کھانے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، کپڑے پہننے کے لیے بھی منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، جس کھانے کے رنگ میں ڈوب کر رزاق کو بھول گئے ہو، جن کپڑوں کے غرور میں اللہ کو بھول گئے ہو، وہ ہم سے پوچھے گا اور وہ ہم سے سوال کرے گا. کبھی سوچا ایک ہفتے کا حساب اگر اپنا پیر لے لے تو ہم ہفتے بھر کا حساب پیر کو نہیں دے سکتے. جب اللہ پوری زندگی کا حساب ہم سے لے گا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ کر رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ سارا نام اعمال جمع ہو رہا ہے، اور یہ سارا نام اعمال قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال. جو لوگ راتوں کو زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ تصور کریں کہ اللہ کا سامنا ہوگا جیسا کہ اس کی شان ہے. یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے فلاں تاریخ کو فلاں رات 3 گھنٹے تک زنا کی فلم دیکھی تھی خدا کے سامنے؟ وہ تو آمنے سامنے سے پاک ہے، لیکن صرف اس کی جیسی شان ہے، خدا کا سامنا ہے. یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کی تھی؟ سوچو، توجہ کرو. حدیث پاک تو یہ ہے، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا کہیں بھی مرے. اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے جن کی چونچ ہے پرندوں کی طرح، کہیں بھی مرتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. یہ گندی فلمیں یہی طرف آپ کو لے جا رہی ہے، گندی فلمیں آپ کو یہی گندگی کی طرف لے جا رہی ہے. آپ کو احساس نہیں ہے، آپ تو سوچو رات ہے کون دیکھ رہا ہے، اکیلا ہوں کون دیکھ رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تو جہاں کہیں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے. اور کتنا ساتھ ہے تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اور ایک مقام پہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے. مسلمانوں ذرا سوچو، حلال غذا سید العالمین وجہ تخلیق کائنات کھا لے تو روئیں، اس کے بارے میں میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ ہم تو گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں. اللہ کو حساب بھی دینا ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت کہتی ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. اندازہ تو فرمائیں مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، دستار بندی بھی ہونی ہے، میں جلد اپنی گفتگو سمیٹوں گا. کون کون لوگ ہیں، کون کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جو حساب کو یاد کر کے روتے رہے، حساب کو یاد کر کے روتے. سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبریل علیہ السلام کو فرشتوں میں حاصل ہے وہ مقام ولیوں میں حضرت بایزید بسطامی کو حاصل ہے. سلطان العارفین بایزید البسطامی، آپ کو پیشاب ہوتا تھا خون کا پیشاب ہوتا تھا حضرت بایزید بسطامی کو. مریدین کو پتا چل گیا کہ بایزید کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے. ہمدردی کی حضرت آپ جلدی سے کسی اچھے حکیم سے علاج کروا لیں کیونکہ آپ کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے. فرمایا میرا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو خون کا پیشاب ہوتا ہے وہ بیماری سے نہیں ہوتا، بچپنے میں مجھ سے غلطی اور گناہ ہو گیا تھا،
جب مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ اس غلطی کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا بچپنے کی اس غلطی کا، تو اس جواب دینے کے تصور سے میرا جگر اللہ کے خوف سے پگھلنے لگتا ہے، اور پگھل پگھل کر پیشاب کے رستے سے بہتا ہے تو تم کو لگتا ہے کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے. خون کا پیشاب نہیں ہو رہا ہے، یوم حساب کے خوف سے میرا جگر پگھل پگھل کر کے بہ رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آخر اتنے جرائم کر کے اتنے بے خوف کیوں ہو؟ آخرت بھول گئے، آخرت کا تصور بھول گئے. حضرت سیدنا معروف الکرکی وہ بزرگ ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی مزار سے فیض ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرکی کا مزار ہے. غوث پاک جس کے مزار پہ جا کر چلا کرے وہ معروف کرکی کیسے بزرگ ہوں گے؟ غوث پاک کہتے ہیں اگر کوئی حاجت پیش آئے تو معروف کرکی کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ معروف کرکی ہیں. فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی. 40 سال سے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا ایک گناہ ہو گیا تھا. جب وہ گناہ یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا. اسی شرم سے میں 40 سال سے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں. اب معروف کرکی جس کے وسیلے سے غوث پاک دعا کرتے ہیں ان کا گناہ کیا تھا وہ بھی سن لے تاکہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ رہیں. فرماتے لوگوں نے پوچھا حضرت وہ گناہ کیا ہو گیا تھا آپ سے؟ کوئی تو گناہ. بھئی ہم آج گناہ کی بات کریں تو لوگ اپنے پہ قیاس کرتے ہیں نا کہ میں نے جو کیا اس میں سے کچھ ہوا ہوگا، تو ذرا وہ گناہ بھی سن لے کہ وہ گناہ کیا تھا. فرماتے میں کپڑے کا بیوپاری ہوں، کپڑے بیچتا ہوں. مارکیٹ میں میری دکان تھی. ایک دن مارکیٹ میں آگ لگ گئی. رات کو آگ لگی، صبح کو میں پہنچا تو میرے پڑوسیوں کا سب کا مال جل گیا تھا. میری دکان صحیح سلامت تھی. خوشی میں نے کہا الحمدللہ. بس اسی گناہ پر میں پریشان ہوں. اپنی دکان بچنے پر میں نے خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا. اسی گناہ پر میں 40 سال سے آسمان کی طرف گیا. حضرت یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. تو دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ سبحان اللہ. دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اپنی دکان بچنے کی خوشی کیوں ہو گئی؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ آخری بات سننے اینڈ پر، چونکہ یہ مدرسے کا جلسہ، دستار بندی کا جلسہ. عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کون؟ وہ عالم جس کو دیکھ کر رسول اللہ کو دیکھنے کا فیض ملتا ہے، جس سے مسافہ کر کے حضور کو دیکھنے سے حضور سے مسافہ کرنے کا فیض ملتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کے لیے چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہے، جن کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں دعا کرتی ہے. یہ کون عالم لوگ ہیں؟ کسی بڑے سے بڑے مدرسے سے پڑھ لیں عالم نہیں بنتا. کب تک؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. یعنی جب تک اس کے دل میں اللہ کا سچا خوف اور خشیت پیدا نہیں ہوگا وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہوگا. عالم ہونے کے لیے دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہوگا. اب آئیے وہ جو میرے نونہال آج دستار بندی پائیں گے ان کو بھی ایک پیغام، اور آپ کو بھی. اپنے زمانے کے وہ بڑے عالم جن کو دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، کروڑوں حنفیوں کا امام. اور حنفیوں میں بھی کون؟ عبداللہ ابن مبارک کا امام. عبداللہ ابن مبارک کون؟ امام بخاری کے دادا استاد. امام بخاری کے دادا استاد کا جو امام ہے اسے امام اعظم کہتے ہیں. کون امام اعظم؟ داتا علی حجویری کا امام. کون امام اعظم؟ غریب نواز کا امام. غریب نواز جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم. محبوب الہی جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم. صابر کلیر جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم. یہ شان
شان ہے میرے امام اعظم کی. امام اعظم کے بارے میں آیا کہ جب وہ قرآن پورا کرتے تھے تو ندا آتی تھی ہم نے قبول کیا, تجھے بخش دیا, تیرے ماننے والوں کو بھی بخش دیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ. ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی, امام اعظم نے نماز پڑھائی اور نماز میں آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. یہ سورہ مبارکہ پڑھی اور قیامت کا اور یوم حساب کا منظر یاد آ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور جب اس پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھا دے گا, ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا. رو پڑے اور جب سلام پھیرا نماز پوری کی تو داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے, تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے. لیجئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب, ہمارے قائد, ہمارے امیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلکی اعلیٰ حضرت علمائی اہل سنت حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری, حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علمائی اہل سنت. وعلیکم السلام. تشریف بیٹھ جائیں, درود شریف پڑھنے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. حضرت تشریف لے آئیں. حضرت کا یہ خطاب ہوگا, میں مختصر الفاظ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. تو آئیے ہم اس خطیب کو اب سننا چاہتے ہیں جس کی خطابت نے انقلاب پیدا کیا دنیا بھر میں. چند الفاظ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ کا اختتام پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرے برابر اگر تو نے نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا, ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا. اور پھر آپ رو پڑے, پوری نماز روتے ہوئے گزاری اور جب آپ نماز مکمل کر چکے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے تو آپ نے داڑھی پکڑ کر کے کہا اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما, تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا. اسی طرح روتے رہے. مسجد کے جو مؤذن تھے وہ چراغ جو وہ بجھانے کے لیے, دروازہ بند کرنے کے لیے بار بار آتے جاتے رہے. آپ کے موٹے موٹے آنسو فرش پر ٹپکتے اور اسی طرح آپ روتے رہتے. بالآخر جب پوری رات رونے میں گزر گئی اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا, فجر کے وقت کا آغاز ہو گیا, فجر کے وقت کی ابتدا ہو گئی, تو پھر اس کے بعد مؤذن جو آپ کا شاگرد بھی تھا آ کے لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب اس کے پیروں کی آہٹ سن کر آپ نے اللہ اکبر موڑ کر کے دیکھا تو شاگرد کھڑا تھا. اس سے فرمایا کہ یہ بتا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو شاگرد کہتا ہے حضور مسجد بند کرنے کا نہیں, اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا, صبح ہو گئی ہے, فجر ہو گئی ہے. اور آپ رات بھر جو ہے وہ روتے رہے, آنسو بہاتے رہے. میں آتا رہا جاتا رہا, آتا رہا جاتا رہا. تو امام اعظم فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ تو وہ کہتا ہے حضور آپ پوری رات رو رہے تھے. فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ واقعہ تو کسی سے بیان مت کرنا.